بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ ابراہیم میں آج ہم آیت نمبر 21 سے لے کر 23 تک دیکھتے ہیں، اور ان آیتوں میں آج ہم وہ بہت امپورٹنٹ آیت بھی دیکھنے والے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، پھر جو ہے جہنمی شیطان کی طرف جائیں گے تو شیطان کی اسپیچ کیا ہوگی. انشاءاللہ آج اس کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ چاہیں گے. چلیے آیتوں کے ذریعے جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استکبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ سب ایک ساتھ تو کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جو بڑے بنے پھرتے تھے دنیا میں، بے شک ہم تھے تمہارے پیچھے چلنے والے، ہم تمہیں فالو کرتے تھے، تو کیا تم کم کر سکو گے ہمارے لیے اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی؟ تو وہ سب کہیں گے، جو بڑے بڑے بنتے تھے لوگ، وہ سب کہیں گے اگر ہدایت دی جاتی ہمیں اللہ کی طرف سے، اللہ ہمیں اگر ہدایت دیتا تو ضرور ہم بھی تمہیں صحیح راستہ دکھاتے. اب تو بھائی برابر ہے ہمارے لیے کہ چیخو پکار ہم مچائیں یا ہم اس جہنم میں صبر کریں، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی بھی چھٹکارا. آیت نمبر 22. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. اور کہے گا شیطان جب فیصلہ ہو جائے گا تمام معاملات کا، بے شک اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اپنے وقت پر حق ہو کر رہا، اور میں نے جو وعدہ تم سے کیا تھا تو میں نے خلاف ورزی کی اس وعدے کی، اور نہیں تھا میرا تم پر کوئی بھی زور مگر یہ کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرے بلاوے کو قبول کر لیا. سو نہیں تم ملامت کرو مجھے بلکہ ملامت کرو تم خود کو ہی. نہیں میں تمہارا کوئی کام بنا سکتا ہوں اور نہ ہی تم میرا کوئی کام بنا سکتے ہو. بے شک میں انکار کرتا ہوں ان تمام چیزوں کا جس میں تم نے مجھے شریک کیا تھا اس سے پہلے، بے شک گنہگار انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 23. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام.
आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 23 में, और दाखिल किए जाएंगे वो लोग जिन्होंने ईमान और अमल सालिह के साथ ज़िंदगी गुजारी। कहाँ दाखिल होंगे? ऐसी जन्नतों में जारी है जिसके नीचे से नेमतों की नहरें, हमेशा वो रहेंगे उसमें अपने रब के इज़्न से। इस्तक़बाल किया जाएगा उनका वहाँ पर सलाम के साथ। सुभान अल्लाह। इन आयतों का थोड़ा सा खुलासा इंशाअल्लाह देखते हैं। जैसे कि पहली आयत में ये बताया गया कि सब के सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे। इसका क्या मतलब है? तो क़यामत के दिन देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुज़ूर सारे लोग पेश किए जाएंगे, खड़े होंगे, और तमाम इंसान, मोमिन, काफिर, नेक, बुरे लोग, सब अपनी कब्रों से निकल कर अपने रब के सामने पेश होंगे, और सब एक हमार ज़मीन पर खड़े होंगे जिसमें कोई ना खुद छुप सकेगा और ना उनके मामलात छुप सकेंगे। ये है। अब ये तो खैर देखिए कि एक बंदे मोमिन को अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है, अक़ीदा है कि मेरे रब के सामने खड़े होकर मुझे जवाबदेह होना है। दुनिया में खड़े होना चाहिए था ना, तब जाके कहीं इंसान को एहसास होता कि हाँ मुझे रब के सामने भी खड़े होना है। दुनिया में किस किस अमल के ज़रिए हम अल्लाह के सामने खड़े होने की प्रैक्टिस करते हैं? जी हाँ, वेरी गुड। अल्लाह के हुक्म पर अमल करना, स्पेशली नमाज। जब एक बंदे मोमिन नमाज पढ़ता है तो वो इस सोच के साथ कि मेरे रब के सामने भी इसी तरीके से मुझे जो है वो क़यामत के दिन खड़ा होना है, और वो एक प्रैक्टिस होती है। नमाज एक प्रैक्टिस है कि हम अल्लाह के हुजूर जो है वो खड़े होंगे, अल्लाह के हुजूर हमें जवाब देना है। अब यहाँ पर कुछ क़यामत की झलकियाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका नक्शा पेश किया है, इंशाल्लाह हम देखते हैं। और कहेंगे कमज़ोर लोग, यानी ये जो पैरवी करने वाले थे, यानी जो लोग यानी दुनिया में जो बड़े बड़े लोग थे, कुछ ओहदा था, कुछ पावर वो समझते थे इनको अल्लाह ने दिया है, तो उनको फॉलो करने वाले लोग कहेंगे। किससे कहेंगे? जो दुनिया में बड़े बनते थे, जिनको ये लोग फॉलो करते थे, जो गुमराही के यानी कि गुमराही की तरफ इनको गाइड करते थे। तो याद रखिए बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे किया जा रहा है। अब उनकी बात पे ज़रा ध्यान दीजिए। और कहेंगे कमज़ोर लोग, आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हो कि ये जो बेचारे मुरीद है ये पीरों से कहेंगे, पीर लोग जो उनके हैं, बुज़ुर्ग हैं, पीर हैं, जिनको नाउज़ुबिल्लाह ये अल्लाह के बराबर शरीक ठहराते थे, कहेंगे कि हम तो तुम्हारा हुक्म मानते थे और खुशी खुशी मानते थे। इत्तिबा करना किसी चीज़ को, खुशी खुशी उसके हुक्म को मानना, नहीं तुम्हारे कहने पर हमने बुतों की इबादत की, तुम्हारे हुक्म पर हमने जो है वो रसूलों की बात नहीं मानी, जो तुमने कहा हमने वही कहा, तुमने सुन्नतों को छोड़कर रस्म रिवाज के पीछे हमें लगा दिया, हमने सब तुम्हारी बातें मानी, कभी किताब और सुन्नत को नहीं हमने फॉलो किया। हमें ये लगा कि जो तुम बता रहे हो वही किताब और सुन्नत है, क्योंकि उन्हें बड़ा दीनदार और हिदायत याफ्ता समझते थे ना। तो रिक्वेस्ट क्या करेंगे, ज़रा उस जुमले पे ध्यान दीजिए। तो भाई दुनिया में तो तुम बहुत बड़े बनते थे, एक दबदबा था तुम्हारा, तुम कुछ पावर रखते थे, तो अब बताओ क्या तुम अल्लाह के अज़ाब से हमें बचाने का कोई काम कर सकते हो, हमारे काम आ सकते हो? यानी अल्लाह ताला जो हमें अज़ाब दे रहे हैं, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, तुम हमें बचा सकते हो क्या? यानी वहाँ पर जाकर आँख खुलेगी तो फिर क्या फ़ायदा? दुनिया में आँख खोलने की ज़रूरत है। ज़रा उनका जवाब भी सुनिए, बड़ा ज़बरदस्त। और मैं कहती हूँ आज जो लोग किताब और सुन्नत को छोड़कर इन सब चक्करों में पड़े हुए हैं, उनके लिए तो आँख खोलने वाली आयतें हैं। अब वो बड़े लोग जो जवाब देंगे वो कहेंगे, उनके सरदार जो भी बड़े थे, जो जिनको वो फॉलो करते थे, अगर हम सीधे रास्ते पर होते ना तो भाई हम तुम्हें भी सीधे रास्ते पर लेकर जाते। हम खुद ही सीधे रास्ते से भटक गए थे तो हमने तुम्हें भी भटका दिया, और अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत देता तो ज़रूर हम भी तुमको जो है वो सीधे रास्ते पर ले जाते, हिदायत के रास्ते पर रहनुमाई करते। यानी अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दुनिया में ईमान की, निजात के रास्ते की, अज़ाब से बचने की तौफीक दी होती ना, तो हम तुम्हें भी हिदायत देते। अल्लाहु अकबर। हाँ, ये जो है तकब्बुर करने वालों का देखिए कि अंजाम, और देखिए कि इनका अंजाम किस वजह से हुआ। ये तकब्बुर करते थे, अल्लाह को बड़ा नहीं जानते थे, अपनी ही सब जगह चलाते थे, अपना ही बोलबाला ऊंचा करते थे। इनका ये जवाब होगा। यस, आँख खोलनी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को जो अल्लाह को छोड़कर दूसरे लोगों को फॉलो करते हैं। ये नाउज़ बिल्लाह वो ये अल्लाह के रसूल के तालीमात को काफ़ी नहीं समझते हैं।
اور پھر اس کے بعد بڑا خطرناک جواب ہوگا کہ بھائی اب تو ہم پر برابر ہے، یعنی ہم تمہارے رب کی بات جو ہے اب یہ بات فکس ہو چکی ہے تمہارے رب کی کہ ہم پر عذاب جو ہے ہمارا تقدیر ہی جو ہے وہ عذاب بن گیا ہے ہمارا. اب اس عذاب پر ہم صبر کریں یا پھر ہمارے لیے یہاں سے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھاگ سکیں. جی اس طریقے کا وہ جواب دیں گے. سوچیے ذرا. اب یاد رکھیں کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا اوہو یہاں پر ضعیف مطلب جو بوڑھے اندھے بلکہ ان لوگوں کی بات چل رہی ہے. نہیں جی نہیں، یہ ان کی باتیں نہیں ہیں، یہ ان ان پڑھ لوگوں کی باتیں ہیں کہ جنہوں نے یعنی کہ دنیا میں اللہ کی کتاب کو سمجھنا کافی نہیں سمجھا، جو دین کے نام پر دوسروں کو فالو کرتے تھے، عقل کا استعمال نہیں کرتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں پتہ ہی نہیں تھا اور بھولی بھالی پبلک تھی یہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ متکبر یہ بڑے لوگ کون تھے؟ تو یہ حکمران تھے جو اللہ کے خلاف اپنے ہی رولز اینڈ ریگولیشن بناتے تھے، اپنے ہی رولز اینڈ ریگولیشن دوسروں پر تھوپ دیتے تھے کہ چھوڑو دینداری اور اس کو ہی فالو کرو. اس طریقے سے وہ لوگوں کو بھٹکانے کا سبب بنتے تھے. یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر. اور دیکھیے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنمی لوگ ہوں گے نا پہلے وہ رونے پیٹنے کی جو ہے وہ صلح کریں گے، چنانچہ وہ 500 برس تک خوب روئیں گے پیٹیں گے، لیکن جب دیکھا جائے گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے نا تو صبر کرنے پر وہ صلح کر لیں گے اور 500 برس تک صبر کیے رہیں گے. سوچیے ذرا 500 برس جہنم میں پڑے رہیں گے، روتے گڑ گڑاتے رہیں گے. پھر جب دیکھیں گے کہ اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے نا تو پھر جو ہے وہ خود ہی وہ کہیں گے یہ باتیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ان باتوں پر کہے گا. اور جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر میں کہ جب یہ لوگ جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ جو ہے ان لوگوں سے کہیں گے جو بہت بڑے بڑے بنتے تھے دنیا میں، یقیناً ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہٹانے والے ہو؟ اب یہ جو بڑے لوگ جو تھے وہ کہیں گے یقیناً ہم سب اس میں پڑے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان بلا شبہ فیصلہ کر چکا ہے. سوچیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہی تمہارا مقدر ہے، تمہیں اسی میں رہنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے سورہ احزاب میں بھی ایک بات آئی ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب یقیناً ہم نے اپنے سرداروں کو اپنے بڑوں کی اطاعت کی ہے تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا. اے ہمارے رب انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت کر. آپ سوچیں کہ یہ ناراضگی وہاں پر ظاہر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اور اصل چیز ہے کہ جو لوگ یاد رکھے کہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے نا پھر بھائی ان سے تو بندے بھی راضی نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ رب کو ناراض کر دیتے ہیں. اس طریقے سے اسی طریقے سے وہ جہنم کا جو داروغہ ہوگا اس کے پاس بھی جائیں گے کہ اپنے رب سے کہو نا کہ تھوڑی سی سزا ہم سے کم کروا دے. وہ بھی بڑے چالاک ہوں گے. وہ کہیں گے پہلی بات تو بتاؤ تم آئے ہی کیوں یہاں پر؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ وہ سب ایکسیپٹ کریں گے، ہاں رسول بھی آئے تھے اور اس کے بعد جو ہے کتاب بھی آئی تھی، لیکن کیا کرے ہماری آنکھوں پر باپ دادا کے دین کی پٹی چڑھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. سورہ اعراف میں بھی بڑی سخت بات کہی ہے وہاں پر بھی کہ جو لوگ پہلے سے جہنم میں موجود ہیں وہ گروہ اور جو بعد میں گروہ آئے گا جہنم کا وہ ان لوگوں کو دیکھ کہیں گے اوہو یہ تو وہی لوگ ہیں جن کو ہم فالو کرتے تھے، یہ تو خود جہنم میں پڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ چونکہ انہوں نے ہم کو بھٹکایا ہے نا ان کو بھی دوہرا عذاب دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ کسی سے ڈرتے تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ان کو ہی کیوں، سب کے لیے ڈبل عذاب ہے. اوہو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب کے لیے ڈبل عذاب کیوں ہے بھائی؟ وہ اس لیے کیونکہ بھائی جو لوگ ابھی آئے ہیں وہ پیچھے دنیا میں بھی تو کسی کو بھٹکا کے آئے ہیں. اللہ اکبر. بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں دین کے معاملے میں اندھا دھند کسی کو فالو نہ کریں. اسی طریقے سے سورہ حامیم سجدہ میں بھی آتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا دکھا دے ہمارے ان باپ دادا کو ہماری نظروں کے سامنے لے کے آ.
غصہ اتنا آئے گا ان کو جہنم میں جانے کے بعد کہ اللہ دکھا دے ہمارے وہ باپ دادا جنہوں نے ہمیں دنیا میں بھٹکا دیا تھا، ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے کچل دیں۔ استغفر اللہ۔ میں جب ایسے آیتوں کو پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی غیب کی باتیں انسان کو بتا دی۔ اگر انسان قرآن کو سمجھ کر یہیں پر اپنے غصے کو کنٹرول کر لے اور اپنے دین کو درست کر لے تو انشاءاللہ وہاں پر کوئی ناراضگی ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا میں غم آتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہم جو ہے یعنی کہ اس کو یوں ہی برداشت کر لیں گے۔ اب سوچیے نا کہ آتا ہے غم، وہ بھی برداشت نہیں ہوتا انسانوں کو، لیکن آخرت کا غم تو اللہ اکبر، جہنم کا غم تو آپ برداشت بھی نہیں کر سکو گے۔ بھی کیئرفل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی کلیئرلی تمام آیتیں بتا دی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب دیکھیے کہ اب جب ایک فیصلہ ہو جائے گا نا، جیسے کہ آیت نمبر 22 میں بتایا جا رہا ہے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیوں کا فیصلہ کر دیا، جہنمیوں کا فیصلہ کر دیا۔ اب جنتی جو ہیں بھائی، وہ جب دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سفارش کے مستحق ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ کوئی ان کی سفارش کرے گا تو ہم ایسے کریں گے، اور انہیں یعنی کہ جن پر جہنم ہونے کا جو ہے یعنی کہ اللہ نے فکس کر دیا ہے، وہ دیکھیں گے کہ جنتی لوگ گئے، کسی کے پاس گئے، کچھ بات کری انہوں نے، آدم علیہ السلام سے لے کے ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو انہیں ایسا لگے گا کہ اچھا ایسا ہے، یہ سب ان کو فالو کرتے تھے اس لیے ان کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے میدان حشر میں ایسی ہوگا کہ جو جن پر جہنمی ہونے کا اللہ نے جو ہے وعدہ پورا کیا، اب وہ ڈھونڈیں گے شیطان کو، شیطان کہیں بیٹھا ہوگا، اس کو تلاش کریں گے، چلے بھائی ہم ذرا اس کو ابلیس کو ڈھونڈے، کہاں چلا گیا وہ، اور بڑے وعدے کیے تھے اس نے ہم سے، کر لو یہ کر لو وہ کر لو، اور تمہیں آرزوئیں دلاؤں گا، میں تمہاری سفارش کر دوں گا، اللہ میری سنتا ہے، کچھ بھی جو بھی، خیر اس نے دھوکے کے وعدے ان سے لیے ہیں۔ اب سارے لوگ شیطان کو ڈھونڈیں گے، اور پھر اس کے بعد جب یعنی کہ یہ گنہگار لوگ اور کسی کو اب سوچیں گے چلو بھائی ہم بھی کسی کو بڑا بناتے ہیں، ہم ابلیس کو بڑا بنا لیتے، چلو وہ اللہ کے سامنے بات کرے گا، ہمارے لیے ریکویسٹ کرے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابلیس کے پاس جب یہ گنہگار لوگ جائیں گے، پھر ابلیس اپنی جگہ سے اٹھے گا، اور آتا ہے روایتوں میں کہ جب وہ اپنی جگہ سے اٹھے گا تو بہت زیادہ بدبو آئے گی، اتنا گندا ہوگا وہ۔ اٹھنے کے بعد وہ اپنی اسپیچ شروع کرے گا جو کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہے گا، شیطان کہے گا، یعنی بنی آدم کا جو دشمن، جو دنیا میں ہونے والی ہر برائی کی وجہ ہے، وہ اہل جہنم سے کیا کہے گا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہیں یہ افسوس دلانے کے لیے کہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ صرف اناؤنسمنٹ ہوا ہے، انٹری نہیں ہو گئی ہے جنت میں، یہ مت سوچیں آپ، جسٹ اناؤنسمنٹ ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے جنتی ایک طرف آ جاؤ، جہنمی ایک طرف آ جاؤ، یہ اناؤنسمنٹ ہوگا۔ اب ذرا اس کی اسپیچ کو انورٹیڈ کاما میں لگائیے آپ، ان اللہ وعدکم وعد الحق، کیا کہے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو بھائی سچ کر دکھایا، یعنی جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، شرک اور نافرمانیوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا میں انہیں جنت میں داخل کروں گا، اور جو کفر کریں گے، شرک کریں گے، نافرمانی کریں گے، میں انہیں بربادی کے گھر میں جو ہے وہ داخل کروں گا۔ سوچیں، اور بہت انہیں رسوا کن عذاب میں ڈال دوں گا۔ اور اگر تم نے اطاعت کی ہوتی اور رسولوں کی جانب کیے ہوئے جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ سچے وعدے تھے، اس پر تم یقین ہوتا تمہیں، تو تم بھی اس عظیم نعمت کو، عزت والے گھر کو حاصل کر لیتے۔ یہ شیطان بول رہے ہیں، ہاں سنیں ذرا، ٹھیک ہے، اب شیطان اپنی بات کرے گا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ تھا شیطان کا، یعنی میں نے تم سے بھلائی کا جو وعدہ کیا تھا، تمہیں جھوٹی امیدیں دلائی تھی، سو میں تو بھائی خلاف ورزی کرتا ہوں تمہارے ساتھ اپنے وعدے کی، وعدہ کبھی بھی پورا نہیں کروں گا،
میں نے جو تم سے امیدیں دلائی تھی تمہیں وہ سب جھوٹی تھی، جو وعدے کیے تھے وہ فریب کے وعدے تھے اور سب کچھ لا حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سوچئے کیا بنے گا ایسے لوگوں کا وہاں پر جب یہ سنیں گے تو ان کے پیروں کے نیچے سے تو زمین کھسک جائے گی۔ اب چند دیکھیے کہ اتنی سی آیت ہے، کیا کیا باتیں اس میں کلیئر کر دی گئی ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اس نے اس میں جو ہے اپنے وعدے کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے وعدے کے خلاف ورزی ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو سورہ نساء یاد آ رہی ہو تو اس میں اس نے سارے وعدے کیے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا نا، اور اس کی عمر دیکھیں کتنی لمبی ہے، تا قیامت تک اللہ اس کو زندہ رکھے گا، اور تا قیامت تک اس نے انسانوں کو بھٹکانے کا، بہکانے کا، آرزو دلانے کا، اللہ کی خلقت میں بگاڑ پیدا کرنے کا، یہ سارا وعدہ اس نے لیا تھا۔ اور کیا وعدہ لیا تھا انسانوں سے؟ ارے کہ کوئی بات نہیں، کر لو گناہ، گناہ کے ساتھ بھی تم جنت میں جا سکتے ہو۔ یہ سب سے دھوکے والا وعدہ تھا اس کا۔ چلے اتنی ساری باتیں کہہ کے اب ڈانٹ کر کہے گا وہ لوگوں کو، شیطان کیا کہے گا؟ سنو بھائی، وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلطان، اور بھائی میرا تم پہ کوئی زور تھوڑی تھا، یعنی میرے پاس اپنے وعدے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، یعنی میں کوئی قدرت، کوئی اختیار نہیں رکھتا تھا کہ بھائی تم کو جو یعنی کہ جو تم سے میں وعدہ کر رہا ہوں اس کو پورا کر کے رہوں گا۔ نو 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 نو، مجھے کوئی پاور نہیں تھا۔ ہاں مجھے اتنا پاور ضرور تھا، اور اس پاور کا میں نے بہت اچھا استعمال کیا۔ اتنا سا پاور تھا کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میرا کہا مان لیا، یعنی میرا زیادہ سے زیادہ اختیار تھا کہ میں تمہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے سبز باغ دکھائے، میں نے تمہیں بے دلیل اپنے مقصد کی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی۔ ایسی ہوتا ہے نا، اس کے لیے میں نے تمہارے سامنے کوئی خواہشات کو مزین کیا، بہت سارے خواہشات مزین کر کے دکھائے تو تم نے میری دعوت پر لبیک کہہ دیا۔ انبیاء کی جانب سے کیے گئے سچے وعدے کی پرواہ بھی نہیں کی میں نے۔ سوچے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ دیکھیے، آپ جب ابلیس یا شیطان کا نام آتا ہے نا تو اکثر ایسا لگتا ہے اوہو، جیسے میڈیا ہمیں دکھاتی ہے، کالی کالی سی شکل، آنکھیں، ہونٹ لال، 2 سینگ نکلی ہوئی، بڑے بڑے ناخن۔ جی نہیں، بہت خوبصورت ہے شیطان، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمارے پاس آتا ہے۔ آپ سوچیں نا، اگر اتنی ڈراؤنی شکل لے کر آئے گا تو پھر کون اس کا کہنا مانے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ خوبصورت طریقے سے آتا ہے، کیسے کیسے ہتھ کنڈے اپناتا ہے وہ، پتہ آپ کو کیسے؟ آپ کو دوسروں کے خلاف کر دے گا، آپ کے دل میں عجیب عجیب سی باتیں ڈالے گا، اور گناہوں کو ڈیکوریٹ کر کے آپ کو دکھائے گا۔ ارے کوئی نہیں، کر لو، چلو، ایک بار کرنے سے کوئی جہنمی تھوڑی ہو جاتا ہے۔ پھر جب بندہ ایک دفعہ گناہ کرتا ہے اور کرتے 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 اور زیادہ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے پھر حالات ڈال کر بھی وہ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کو حرام کو جو ہے وہ حلال کر کے دکھائے گا۔ حلال تو حلال ہے ہی، لیکن آپ کو ایسا کہے گا نہیں نہیں یہ حرام بھی کھا لو، چلتا ہے نا، کوئی بات نہیں، ایک دفعہ تم نے سود لے لیا، انٹرسٹ لے لیا، چلتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، تمہارے پیسے ہی تھوڑے بڑھ جائیں گے۔ ایسی ایسی آرزویں دلاتا ہے وہ، ایسے ایسے جو ہے نا کہ اس طریقے سے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ سوچیے بہت ہتھ کنڈے اپناتا ہے وہ۔ اور اس کے بعد اب بھائی جب دیکھے گا سب کو، یہ کیا بات ہو گئی، نہیں سب لوگ دیکھیں گے یہ کیا بات ہوئی، ہم تو اس پر بہت بھروسہ کرتے تھے، تو اور ڈانٹ کر کہے گا مجھے ملامت مت کرو، مجھے مت کوسو یہاں بیٹھ کر، سارا قصور تو تمہارا اپنا ہی ہے، اس لیے تم مجھے ملامت مت کرو، اپنی غلطیوں کو میرے اوپر مت چپکاؤ اس طریقے سے۔ اور کیا کہے گا، تم خود کو ملامت کرو، تم نے دلیل والا راستہ چھوڑا اور میری آرزوؤں پر میرا راستہ اختیار کیا۔ اللہ اکبر، سوچیے ذرا۔ اور کیا کہے گا، تم نے اپنی مرضی سے اپنے راستے کو چوز کیا، میں نے تھوڑی تم کو ہاتھ پکڑ کر کہا آ جاؤ، میں نے تو جسٹ تم کو انوائٹ کیا۔ اور کیا کہے گا، میں تمہاری کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں، یعنی اللہ کے سامنے میں تمہارا کوئی بھی ریکویسٹ پیش کرنے والا نہیں ہوں، آج نہ میں تمہیں عذاب سے بچا سکتا ہوں اور نہ ہی تم مجھے عذاب سے بچا سکتے ہو، ہم ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ایسا کہے گا۔
اور تم میری فریاد کرنے والے نہیں ہو تو تم مجھے اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتے ہو۔ ہر ایک کے لیے عذاب کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچیے ذرا۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں شیطان کے کہنے پر کچھ اس کی بات مان رہا ہوں، رسولوں کی تعلیمات کو چھوڑ رہا ہوں تو میرے سارے گناہوں کا وبال شیطان لے لے گا۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی انسان کی ہوتی ہے۔ اور ایک زبردست بات کیا کہے گا وہ کہ دیکھو بھائی، یقیناً میں تو بالکل ہی انکار کر دیتا ہوں اس سے پہلے کہ تم نے مجھے جو ہے وہ شریک بنایا تھا، یعنی میں تمہارے شرک کی وجہ سے تم سے نفرت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سوچی، کوئی آپ کو اتنی آرزویں دلائے اور عین ٹائم پر اس طریقے کی باتیں کریں، اور کیا کہے گا، تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، مجھے فالو کیا، تم پر واجب نہیں تھی یہ بات، بہت غلط بات نا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر میری بات کیوں مانی؟ اس لیے میں تمہاری بات کو نہیں مانتا۔ میں تو پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کون ہے بتائیے؟ بالکل الٹ جائے گا، بات بالکل پلٹ کے کرے گا وہ۔ اور اس کے بعد جو ہے، یعنی سوچئے ذرا، ایک جملے میں ہی کہہ دے گا بھائی میں تو انکار کرتا ہوں کہ تم مجھے پوج رہے تھے۔ کتنا برا انجام ہے دیکھیے ان لوگوں کا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے، یعنی کہ اب آپ سوچیں نا کہ انہوں نے نہ انبیاء کو فالو کیا، نہ رسول کو فالو کیا، جیسے کہ جو ہے باقی، جیسے میں نے شروع میں ابھی کہا کہ سب لوگ انبیاء رسول کے پاس جائیں گے، سفارش کروائیں گے اس طریقے سے، اور عیسیٰ علیہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے، یعنی کہ سارے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ تم بھی اپنی جو ہے وہ اسپیچ کرو، خطبہ کرو، عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یعنی لوگوں پر ساری باتیں واضح ہو جائیں گی، اور پھر ابلیس کو کہنے کو کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنی زبردست بات کہی ہے آیت کے آخر میں، کہ ان کا انجام کتنا برا ہوگا۔ وہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا۔ یہ پہلی وجہ تھی انہیں دردناک عذاب ملنے کی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو شیطان کی بندگی سے ڈرایا تھا، اس سے شیطان کے طریقوں، اس کی جو وارداتیں تھی، اس کی وضاحت بھی اللہ نے قرآن میں کر دی، لیکن انسان کو گمراہ وہ شیطان کرتا رہا، اور اس کا مقصد کیا تھا گمراہ کرنے کا؟ انسان کو جہنم تک پہنچانے کا۔ تیسری وجہ ان کو دردناک عذاب دینے کی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان کے پاس کوئی اختیار نہیں، اور وہ ایک دوسری بھی یعنی کہ اور ایک مقام پر آتا ہے تقریباً سورہ نحل میں، کہ یقیناً اس کا زور تو صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو لوگ شیطان کو اپنا ساتھی بناتے، دوست بناتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے دیکھیں کہ شیطان کا جو ہے وہ کوئی زور نہیں ہوتا ہے، ہاں ہمیں اس کے ہتھ کنڈے سے بچنے کا، اس کے وار سے بچنے کا بہت ساری ہمیں اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں۔ صبح شام کا اذکار آپ کریں، اور اس سے کیا ہوگا کہ شیطان ہمیں جس طریقے پر بلاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی دعوت سے بچا لے گا، کیونکہ دیکھیے کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ اس کو فالو کیا جائے۔ اور زیادہ تر لوگ ہیں نا، خواہشات، شک کی وجہ سے شیطان کے کہنے میں آتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہاں پر ان الظالمین، بے شک شیطان کی اطاعت کرنے والے اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم نہیں کر رہا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ جو اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کی بات کو مان رہے ہیں، تو شیطان کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کو جہنم میں جھونک دیا جائے۔ ان آیتوں سے کتنی باتیں واضح ہو رہی ہے کہ جب شیطان اپنے لشکر سمیت جہنم میں داخل ہوگا نا، تو یعنی کہ سب کو کہے گا بھائی میں تمہارے جہنم میں آنے کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور ان کے شرک سے صاف صاف انکار کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچیے سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ باخبر کے مانند تمہیں کوئی خبر دے نہیں سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خبر مجھے اور آپ کو قرآن میں دے رہے ہیں، کوئی اور ان باتوں کی خبر ہمیں نہیں دے سکتا ہے۔ یہ تھا انجام گنہگار لوگوں کا جو شیطان کو فالو کرتے ہیں۔ اب سوچیں آپ کی کتنے ہتھ کنڈے اس کے پاس ہے،
اور اس سے بچنا ہے آپ کو. آپ نمازیں مت چھوڑیے, ذکر اذکار مت چھوڑیے. کوشش کریے ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھنے کی, تاکہ وہ ہم پر قابو نہ کر سکے. یہ انجام تھا شیطان کے فالو کرنے والوں کو. اب اس کے برعکس جو نبی اور رسولوں کو فالو کرتے ہیں, ان کے انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی, انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. یعنی انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی, اللہ کا کہنا مانا, رسولوں نے جس چیز کی طرف دعوت دی وہ اس کی طرف آئے, ان کے دل میں یقین تھا, اور اپنے قول سے اپنے عمل سے انہوں نے دین کو قائم کیا. الحمدللہ. جنہوں نے نیکیاں کی اور وہ صرف اللہ ہی کی عبادت اور اطاعت کرتے تھے, جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور جن سے اللہ نے روکا اس سے وہ رک گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اتنی خوبصورت جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یہ نہریں کہے کی ہوں گی؟ دودھ کی, شہد کی, شراب اور پانی کی نہریں بہتی ہوں گی. ایسی نعمتیں جو کسی انسان کے احاطے خیال میں نہیں آیا کبھی, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا ہو. اور یہ کوئی ٹیمپرری پیکیج نہیں ہوگا جنت کا, ہمیشہ اس میں رہیں گے, وہ اس میں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے, اور خیر وہ نکلنا بھی نہیں چاہیں گے. اب کوئی نہ سوچے کہ او ہو اچھا میرے اعمال کے بیس پہ ملا, میں بہت اچھی ہوں, بہت نیک. نو 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 نو, اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ سب کچھ بھی اذن ربہم ملے گا بھائی, ان کے رب کے حکم سے ملے گا. یعنی جنتی جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ کے حکم سے داخل ہوگا, اور اس میں ہمیشہ رہے گا. یعنی وہ اپنی قوت اختیار سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بہت طاقتور ہوں تو جنت میں چلا جاؤں گا. اور ہوگا کیا وہاں پر جنت میں؟ ان کے آس پاس دعا اور سلام ہی سلام ہوگا. وہ سلام اور اچھے کلام کے ساتھ ایک دوسرے کا استقبال کریں گے, انہیں فرشتے بھی سلام کریں گے, اور رب العزت کی جانب سے بھی انہیں سلام کیا جائے گا. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب وہاں وہ پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے محافظ انہیں سلام کہیں گے. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. دیکھیے, یاد رکھیے کہ جنتی کی پوری زندگی سلام سے جو ہے بھری ہوتی ہے. اس کا مقصد ہی دنیا میں سلام پھیلانا ہوتا ہے, اور دنیا میں چونکہ اس نے سلامتی کے ساتھ زندگی گزاری, سلام کو عام کیا, اسلام کو عام کیا, تو آخرت نے فرشتے ان پر جو ہے وہ سلامتی بھیجیں گے, اللہ کا بھی سلام ہوگا. اللہ اکبر. اچھا, دنیا میں اکثر دیکھیں کہ سلام کرنے کے لیے لوگوں کو بڑی شرم آتی ہے. جی نہیں, یہ سلام تو جنتیوں کا کلام ہے, ہمیں اسے عام کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے سورہ یونس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ان کی پکار یہ ہوگی, یعنی جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی پکار صرف یہ ہوگی, کیا؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, کہ اے اللہ. اور ان میں ان کی دعا یہ ہوگی, سلامتی ہوگی, ہر بات کا اختتام اس پر ہوگا, تعریف اللہ ہی کے لیے ہے تو تمام جہانوں کا رب ہے. سبحان اللہ. سوچیے, جنتی جنت میں بھی جا کر جو ہے وہ سلامتی ہی کی بات کرے گا, انہیں کوئی آہٹ سنائی نہیں دے گی, انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دے, ہمیں جنتی لوگوں میں شامل کر دے. آمین یا ربی. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.